بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ دوسرا موضوع آج ہمارا ہوگا پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی معاشی صورتحال اور ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کی احتجاج کی دھمکیاں، جبکہ تیسرا موضوع آج ہمارا ہوگا لاہور میں آج موسلا دھار بارش ہوئی اور نکاسی آپ کے بہترین انتظامات۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جبار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، اب سے کچھ دیر قبل اہم کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، امریکہ کے دورے کے حوالے سے بھی اس میں بات ہوئی، اور اہم بات یہ بھی کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بھارت بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش کر رہا ہے، فیلڈ مارشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمر، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ عالمی سطح پر اور علاقائی سطح پر بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور پاکستان کا ایک رول بڑا ہے کہ جب سے بھارت کو پاکستان نے شکست دی ہے اور جس بنیاد پہ پاکستان نے شکست دی تھی، دیکھیں بات یہ کہ جس پہلگام واقعہ کو وہ بنیاد بنا کر پاکستان کو پھنسانے کی بات کر رہے تھے، پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے تھے، الٹا اسے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ بھارت کے مضموم مزاحم ابھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو آج کی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے، دیکھیں اس میں جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، ایک تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا ہے اپنی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کے حوالے سے، اور دوسرا انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ ایران، سعودی عرب، آذربائیجان، ترکیہ یہ دورے کیے ہیں، اور دورے کس نوعیت کے تھے اور ہمیں کس حد تک پذیرائی ملی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بڑا ایج ضرور ملا ہے، لیکن جب آپ کور کمانڈرز کانفرنس کو ڈسکس کریں گے تو یہ نہ بھولیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ایک ادھار کھائے بیٹھا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو جو شکست ہوئی ہے اور جو بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ نریندرا مودی صاحب اور ان کی حکومت پہ طاری ہے، یہ خطرات اور خدشات ان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے نکلنے کے لیے شاید پھر کوئی مہم جوئی کرے، لیکن پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج یہ یکسو ہے، یہ سنجیدہ ہے اپنی بقا اور سلامتی کے حوالے سے، پاک سرزمین کے تحفظ کے حوالے سے۔ اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان، دیکھیں یہ جو شہداء ہوتے ہیں قوم کے وارث ہوتے ہیں، اور جس کو ایک قوم کے اندر، جس فوج کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے مالی اور جانی قربانی دینی ہے، تو پھر اس قوم کو کوئی للکار نہیں سکتا۔ اور یہ دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ایک بہت بڑا امتیاز ملا ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک ایسی شکست دی ہے کہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور بات ہے کہ بھارت نے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے وہ اپنی فتح کے دعوے کرتے نظر آئے، لیکن اس کی بات چلی نہیں ہے، اور جو کچھ وہ چاہ رہا تھا اس سے الٹ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت کے اندر کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیا ہے، پاکستان کی فوج پرعزم ہے پاک سرزمین کے تحفظ کے حوالے سے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی جب قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو تو پھر آپ کو فتوحات بھی ملتے ہیں اور آپ کے سامنے پھر کوئی خطرات اور خدشات نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے اہم بات جو جس طریقے سے بھی کر رہے تھے کہ اہم بات یہ ہے کہ قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی، اور پھر کچھ عرصہ قبل ہی پاک فوج نے جس بہادری کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی، جو شکست پوری دنیا نے تسلیم کی، کہ پاک فوج نے دشمن کے دانت بھی کھٹے کر دیے اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں پرویز بشیر صاحب وہ خاک میں ملا دی۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جو ایک پراکسی وار جو ہے، جو بھارت جو ہے وہ بلوچستان اور یہ خیبر پختونخوا اس میں بھی ابھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کی طرف جو ہے اب جو کھل کر ہم جو ہیں اس کو قوم کو بھی بتا رہے ہیں، فوج میں آپس میں بھی بات ہو رہی ہے ابھی جو ہے کہ اس کے خلاف جو ہے ان جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں یہ اس کے بارے میں خاص طور پہ بات کی گئی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں
جاری رہیں گی بلکہ سختی سے جاری ہوں گی اور مزید کارروائی ہوگی. اور اس کے علاوہ وہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو امریکہ کا دورہ تھا ٹرمپ کا, اس کے بارے میں اعتماد میں لیا گیا ہے. اس کے بارے میں ابھی کچھ کم خبریں آئی ہیں ویسے, لیکن ایران کا جو یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب خبریں آنی شروع ہو گئی کہ پاکستان کا بڑا اہم رول تھا. پاکستان کا جو رول ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جب سے یہ 4 روزہ جنگ, جس طرح ابھی بات ہوئی کہ 4 روزہ جنگ کے بعد پاکستان کی دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا دفاع, پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کے اندر بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. اب ہمارے جو عرب ممالک ہیں اور چائنا کا بھی اعتماد کا بڑھ گیا ہے, اور ان کے جو ہتھیار تھے ان کی ویلیو میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اچھا, امریکہ بھی روزانہ ہمارے حق میں وہ جس طرح سے کہا تھا انہوں نے کہ بھائی یہ جنگ بندی میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, ٹرمپ کو روزانہ وہ مطلب مگر وہ 17-18 دفعہ کہہ چکے ہیں جنگ بندی سے تھوڑی دیر قبل. ان کو کتنی روزانہ مزاحمت کا انڈیا کو تو شکست ہوئی نا سر, بارڈر پہ بھی شکست ہوئی, اور جو بیانیے کی شکست ہے وہ بڑی اہم ہے. اچھا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی ابھی یہ جو بیان ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں اس کی طرف کسی نے بری نگاہ سے دیکھا, جس طرح انہوں نے ایک دفعہ جنگ کے دوران کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے, اور اس کی گونج جو ہے وہ اثر تک نہیں برداشت کر سکے سر. اسی طرح اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایٹمی اثاثوں کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے کو سوچا بھی تو اس کا اثر جو ہے, اس کے اثرات دنیا بھر میں ہوں گے. بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح, یعنی ہم نے بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی روح رعایت, کوئی کسی کی سازش یا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اس کے بارے میں ناپاک عزائم بھی اگر کیے تو ہم اس کو اس کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل سسٹم کے حوالے سے آپ یاد کریں, میں آپ کے پروگرام میں اکثر کہتا تھا کہ اگر ان کی اہمیت اور حیثیت کا کسی کو پتہ ہے تو صرف بھارت کو پتہ ہے, اور بھارت کو پتہ ہے وہ دوبارہ پاکستان پر میلی آنکھیں نہیں ڈالے. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ شاید کوئی سوچ بچار ایسی ہو رہی, میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے 4 روزہ جنگ ہوئی ہے اور دنیا نے اس کو واچ کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ہمت اور جرت کر ہی نہیں سکتا. وہ میں نے اس تناظر میں کہا ہے کہ جس کیفیت سے مودی صاحب دو چار رہے ہیں ٹھیک ہے, جھنجھلاہٹ سے نکلنے کے لیے جھنجھلاہٹ کا کچھ کارروائی ضرور کریں گے. اور بالکل ٹھیک ہے. اور جبال چوہدری صاحب اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر تو خود بھارت کی عوام بھی بھارتی حکومت سے پوچھ رہی ہے کہ جب آپ لڑ نہیں سکتے تھے تو پھر آپ نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کیوں کی, پنگا کیوں لیا ہے. اور آپ نے اگر ادھر, مجھے آج بھی یاد ہے میں یوٹیوب اور ان کے پروگرام آپ جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ اسٹریٹ فارورڈ اپنی شکست, ان کی قوم بھی محسوس کر رہی ہے کہ وہ بری طریقے سے شکست ہوئی انہیں جنگ میں. عمر بھائی, آن ریکارڈ 7 طور جگہوں سے شکست کا اعتراف آن ریکارڈ ہو چکا ہے. فرام ٹاپ یعنی کہ ان کے سی ڈی ایس جو ہیں, جو ان کے سب سے بڑا عہدہ ہے آرمی چیف کا, وہاں سے لے کر تو کیپٹن شیو کمار تک. اب درمیان میں کچھ نہیں بچتا, درمیان میں جہاں سے انہوں نے اعتراف خود کیا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے, ہمارے جہاز گرے ہیں, ہمارے اثاثے تباہ ہوئے ہیں. یہ تو ہم کائنیٹک وار تو ہم جیت چکے ہیں. آج کے جو فورم میں جو اپنا کورس کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے پروکسیز کے, پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے پروکسیز بلوچستان کی. میں آپ کو صرف چھوٹے سے فگرز دے دوں کہ کتنی پروکسیز ہیں, اور انڈیا جو ہے فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ کتنا سرمایہ ان پروکسیز کے اوپر لگا رہا ہے. اس سال را نے $60 کروڑ صرف جو بلوچستان میں 700 جو ان کے جو مین ہیں, جو 700 دہشت گرد ہیں جو پروکسیز کے طور پہ ان کا کام کر رہے ہیں, $60 کروڑ صرف ان کے لیے مختص کیے ہیں. جو ان کو ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کو پیمنٹس کیسے ہوں گی اور کون کون جو ہے نا جو شیڈوز میں کہاں آ رہے ہیں ہندوستان. $500 ملین جو ہیں صرف سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پچھلے 3 سال میں فتنۃ الہندوستان خرچ کر چکا ہے, صرف سی پیک کو اپنا سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ ان کے میں آپ کو صرف ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ یہ آج کی رپورٹ ہے میرے سورسز کی خبر میں, $60 کروڑ را نے مختص $60 کروڑ. انہوں نے پیمنٹس کیسے کر رہا ہے, جو ڈیجیٹل پیمنٹ کا جو نظام ہے وہ پورا جو ہے وہ ٹیرر سپانسر کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہندوستان کا. یہ 3 دن پہلے فیٹف نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے, جو سٹوری چھپی ہے ان کے اپنے اخبارات میں. فیٹف نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ہندوستان کا جو ڈیجیٹل پیمنٹس جو ای کامرس ہے پوری کی پوری ہندوستان جو ہے نا
ریاستی نیریٹو کے طور پہ ان کو استعمال کر رہا ہے اپنی پروکسیز کو پیمنٹس کرنے کے لیے. پیمنٹس کہاں ہو رہی ہیں؟ بلوچستان میں اپنی پروکسیز کو ہو رہی ہیں, پیمنٹس کینیڈا میں ہو رہی ہیں, پیمنٹس اپنے امریکہ میں ہو رہی ہیں, پیمنٹس UK میں ہو رہی ہیں. جو ورلڈ دنیا میں جہاں جہاں پروکسیز کو استعمال کر رہا ہے, پہلے ہوتی تھی پیمنٹس حوالہ ہنڈی کے ذریعے, اب اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ چیکس آ گئے ہیں, فیٹفس کی بڑی اسکروٹنی ہو گئی ہے. تو اب انہوں نے جو ڈیجیٹل پیمنٹس کا جو میکنزم ہے, اور خاص طور پہ جو کرپٹو ہے, اب پاکستان نے یہاں پہ کرپٹو والٹس جو ہیں وہ پکڑے ہیں جن کے تھرو پیمنٹس ہو رہی ہیں. دوسرا, پاکستان نے اپنا سیکورٹی فورسز نے یہاں پر ان پروکسیز کی جو ناکہ بندی کی ہے نا, وہ صرف یعنی کہ ایک تو ان کو کائنیٹک وار میں جعفر ایکسپریس کے بعد 35 BLA کے ٹیررسٹ جو ہے نا پاکستان نے نیوٹرلائز کی ہیں سیکورٹی فورسز نے. ایک تو یہ ان کی یعنی کہ نیوٹرلائز کرنے کا پروسیس جاری. دوسرا یہ کہ جو ایرانی آئل کی جو سمگلنگ ہے اس پہ بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا. 2.8 ارب لیٹر جو ایرانی تیل ہے وہ سیز کیا ہے پچھلے ایک سال کے دوران. 2.8 ارب لیٹر یہ ایرانی تیل جو ہے, ایرانی پیٹرول جو ہے وہ $800 ملین اس کی ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے. تو یہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے نا کہ ہم نے پروکسیز کے پیچھے جانا ہے, اور میں یہ جو ہندوستان کا جو بجٹ جو 60 کروڑ کا اور $500 ملین کا ہے, یہ میں آپ کو صرف اور صرف بلوچستان فتنۃ الہندوستان کی پروکسیز کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو فتنۃ الخوارج میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر جو پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ اس سے الگ ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹ جو ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری بلوچستان کے اندر ہیں. تو کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر جتنا تو اپنا کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف, پروکسیز کے خلاف, کیونکہ ہم نے کائنیٹک وار جیت لی ہے. سلمان صاحب نے پوری طرح روشنی ڈالی, پرویز صاحب نے بھی بتایا کہ ہم نے ان کو پوری طرح جو ہے نا وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا. لیکن یہ جو پروکسی وار ہے, اب ہمارا اگلا چیلنج جو ہے نا ان پروکسیز کو جہاں سے ہرانا, کھدیڑنا ہے, ان کو بگانا ہے, ان کو واپس پوری طرح ہندوستان میں چھوڑ کے آنا. صحیح, بالکل. اس کے اندر ایک جس طرح انہوں نے فیٹف کا ذکر کیا ہے, ابھی جو کل یا پرسوں بلاول بھٹو نے انٹرویو دیا ہے بات, اس کے اندر فیٹف کا بھی ذکر آیا ہے کہ دیکھیں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر ہمارے یہاں اگر کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہوتی جس طریقے سے وہ ہم پر پہلگام کا الزام لگایا یا دوسرے الزام لگاتے ہیں کہ ہماری طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے, تو فیٹف جو ہے بڑی باریک بینی سے چیزوں کا جائزہ لیتی ہے اور اس نے ہمیں کلیئر قرار دیا ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. راول صاحب نے بڑا واضح انداز میں کہا ہے, پھر وہی مطالبہ دہرایا جو پاکستان کا مطالبہ تھا کہ آپ تحقیقات کروائیں. دیکھیں عمر, اصل بات یہ ہے کہ پہلگام نے تاریخ بدل دی ہے. یہ پہلگام تو پاکستان کو پھنسانے کے لیے تھا, پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہا تھا. اب اس واقعے کے بارے میں وہاں پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے جس میں 26-27 لوگ ہلاک ہوئے ہیں, تو خود بھارت نے اس کی تحقیقات کیوں نہیں کروائی؟ مطلب یہ کہ یہ معاملہ اس کا رخ جو ہے نا یہ جہاز اس طرف رہا ہے, اس لیے مودی صاحب پریشان. سلمان غنی صاحب, یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کل بلاول بھٹو نے ان کے میڈیا پہ آگے بتائی, کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت تھے تو ہم نے تو آفر کی تھی, ہم نے تو آفر کی تھی. یہ ایک پلان کا حصہ تھا, میرے دنیا کو پتہ چل اور اس پلان میں وہ خود پھنسے. پاکستان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ کے اس موقف کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی. جب یہ واقعہ ہوا پاکستان نے کہا کہ آپ تحقیقات کروائیں, ہم آپ سے تعاون کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ اس پہ بات کرنے کے لیے. میں جبار چوئی صاحب کی گفتگو سے ایک سوال ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے اسی چیئر پہ بیٹھ کے اسی پروگرام کے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جس طریقے سے کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھارت کی توسیع پسندانہ جو خواہش ہے, جو عمل ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ وزن ہو رہی ہے اس بات, اور دنیا سمجھ بھی رہی ہے. یہ اس دفعہ پاکستان کو خارجہ امور کے حوالے سے بے پناہ پذیرائی اور تقویت ملی ہے. دنیا کو جب یہ بتائیں گے کہ 400 کلومیٹر دور سے بندے جو ہے نا بارڈر کراس کیا, وہ سیٹلائٹ کے دور میں وہ وہاں پہنچے, وہاں پہ انہوں نے کارروائی کی, اس کے بعد وہ سیف اینڈ ساؤنڈ پیدل چلتے ہوئے واپس 400 کلومیٹر چلے, تو پھر آپ کی سیکیورٹی اور آپ کی. لیکن سلمان غنی صاحب اسی چیئر پہ بیٹھ کے آپ اکثر ایک بات کرتے تھے, وہ بات میرے ذہن میں, کیونکہ میں جبار چوئی صاحب کے فگرز کے بعد جو انہوں نے دی ہیں اس سوال پر آ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر کہتے تھے, کیونکہ مجھے یاد ہے 2-2.5 سال پہلے جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے تھے کہ پاکستان کی معیشت ایک بڑا چیلنج تھا. آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی ترقی سے کبھی بھی دشمن خوش نہیں ہوگا, اور جب پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو وہ پھر دہشت گردی کے واقعات کرواتا ہے. جس طرح فگر دے رہے ہیں, بات جو میں کہا کرتا تھا کہ بات یہ کہ جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے سنجیدہ ہوتا ہے, کچھ اقدامات کرتا نظر آتا ہے, تو دشمن 2 کام کرتا ہے.
ایک تو دہشت گردی کا عمل تیز کرتا ہے, جی. دوسرا پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کے لیے آپ کے سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستانی فوج نے, پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے جو عالمی جنگ تھی دہشت گردی وہ تو جیت کے دکھائی, اور دنیا بھر کے اندر امریکہ سمیت تمام جو فورسز تھیں وہ پاکستانی فوج کو سراہتی تھی. لیکن جب آپ نے عالمی جنگ جیت لی اور اس جنگ میں فرنٹ لائن کنٹری آپ کو امریکہ نے بنایا, وزن اپنا اس نے ہندوستان کے ساتھ ڈالا, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اگر اتنا بڑا مارکا سر انجام دے رہے ہیں, اور پھر جب پاکستان نے سنجیدگی ظاہر کی معیشت کے حوالے سے, تو آپ کا مغربی بارڈر جو ہے وہ گرم کر دیا گیا, اور اس میں کون کون انوالو ہے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ را کا اور این ڈی ایس کا گٹھ جوڑ تھا. اب اچھی بات ہے کہ چائنا نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے اور افغانستان نے اس بات پہ آ گیا ہے. اس شکست کے بعد دیکھیں بات یہ کہ میں کہنا نہیں چاہتا, ایک تاریخی ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوگی تو افغانستان آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, بھارت کے ساتھ ہوگا. اور یہ ثابت ہوا ہے کہ اس 4 دن کی جنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک نائب وزیر خارجہ وہاں کے وزٹ پہ گیا, لیکن اچھی بات ہے کہ چائنا نے ایک اچھا رول ادا کیا اور اب افغانستان سے کوئی اچھی خبریں آ رہی ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے, دیکھیں آپ عسکری محاذ پر آپ نے ایک بڑا مارکا سر انجام دیا, دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان عسکری لحاظ سے کہاں کھڑا ہے, لیکن جب تک کہ معاشی حوالے سے ہم ایک مضبوط پوزیشن پہ نہیں آئیں گے ہم آگے کی طرف نہیں سر. دشمن کی تو سمجھ آتی ہے سلمان غنی صاحب, مجھے انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے وہ ہمارے دشمن ہے, لیکن پاکستان کی جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو کیا پرابلم ہوتی ہے, وہ کیوں اس طرح کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ جب پی ٹی آئی یہ عدم اعتماد ہوا ان کی حکومت پہ تو آپ کی معیشت ڈاواڈول تھی, اور وہ جس کیفیت میں چھوڑ کے گئے تھے, وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے کہ یہ سروائیو نہیں کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور دینا پڑے گا کہ جس کیفیت کے اندر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا, اس کو خطرناک زون سے نکالا, اور آئی ایم ایف نے نہ صرف آپ کا پروگرام بحال رکھا بلکہ $7 ارب کا پروگرام آپ کو دیا. اس کا مطلب اصلاحات بھی ہوئی تھی, اقدامات بھی ہوئے تھے, اور ہم آگے کی طرف چل رہے تھے. اور جب آئی ایم ایف آپ پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہے تو پھر آپ کے دوست ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے اعلانات کیے. اس میں سعودی عرب تھا, ابوظہبی تھا, قطر تھا, چائنا تھا, اور ملک بہت سارے آ رہے تھے. اور بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان, میرا خیال اب وہ کیفیت ٹوٹ گئی ہے کہ آج سے اگر 1-1.5-2 ماہ پہلے والی کیفیت کہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے, ٹکراؤ اور تناؤ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا محاذ کام کر رہا تھا. بڑا پلس پوائنٹ اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی نئی نسل نے پہلی دفعہ جنگ جیتی ہے, جیتے دیکھی ہے, جنگ ہوتے دیکھی ہے. پاکستانی فوج نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ان کو پتہ چلا ہے جس فوج کے بارے میں نفرت پھیلائی جا رہی تھی, نفرت کون کیوں اور کیوں کر پھیلا رہا تھا, وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اب چیلنج جو ہے پاکستان کو معاشی حوالے سے آگے لے جانے کا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت یکسو ہیں, سنجیدہ ہیں, اور یقیناً یہ معاملہ بھی نتیجہ خیز ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پرویز رشید صاحب آپ کیا کہیں گے, جس طرح بات کر رہے ہیں کہ معیشت کو مضبوط کرنے, اور شہباز شریف صاحب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اکثر بات کرتے ہیں کہ 80% ان کی میٹنگز بھی معیشت کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو ہے نا تحریک کا جب اعلان کیا گیا ہے یہ بڑا ہی غلط ٹائم مقرر کیا ہے انہوں نے, اور مجھے تو بڑا شکوک و شبہات میرے مطلب آتے ہیں کہ جب کہ کوٹ لکھپت جیل سے ایک آواز آئی کہ بھائی مذاکرات جو ہے وہ ایک حل ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں جا کر ان سے بات کی کہ ان کو ہاتھ ملایا اور دعوت دی کہ آپ گفتگو کریں, مذاکرات کریں. تو ایسے موقع پہ ابھی کی بات ہے, ہاں یہ اب ایسے موقع پہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ جیل سے اچانک اس ساری چیز کو کہ بھئی آپ کی جماعت میں کتنا خلفشار اور کتنی جو ہے وہ شاخیں اور نفرت یا منفی وہ مختلف وہ ہے نا انتشار پھیلانا, سر انتشار کی کیفیت ہے اس وقت, اور ایسے موقع پہ آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میرے بچے بھی اور فیملی بھی آئے گی. ٹھیک,
اب بچے جو ہیں وہ برطانوی شہری ہیں اور کس ماحول میں پل رہے ہیں, ان کے ماموں کیا کرتے ہیں, ان کے ماموں جو ہیں ان کو ذرا دیکھیں. عمران وہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں, وہ جب برطانیہ گئے تھے, صادق خان جو ہے وہ میئر بننے کی کوشش میں تھے, اور اس کی مخالفت میں یہ مسلمان بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے, اس کی مخالفت میں جو ان کے بھائی ہیں اپنی سابق اہلیہ, ان کی حمایت کر رہے تھے. وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور کون تھے, اور سب کو پتہ ہے. اور ان کی جو لابی جو ہے وہ امریکہ میں بھی کام کرتی ہے. تو اب اس کو اگر نقطے ملائے جائیں تو مجھے تو یہ ایک سازش سی محسوس ہوتی ہے. سازش محسوس وہ تو کلیئر تھانے بانے سارے ملا رہے ہیں. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جینون قسم کی ایک وہ سیاسی عمل کر رہے ہیں, جی بالکل ٹھیک, اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. آپ احتجاج کا حق تو سبھی کو ہے, بالکل ٹھیک, لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت ایک جس کا بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ابھی شکست دی ہے اور وہ تلملا رہے ہیں, اور وہ تو پھر تو ابھی نریندر مودی کو چین نہیں آ رہا. بالکل, تو ہمیں تو الرٹ رہنا ہے, ہم نے متحد رہنا ہے. بالکل, آپ متحد رہنے کے بجائے انتشار کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر جس طریقے سے رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پھر ہم نبٹ بھی لیں گے اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. دیکھیں بات یہ کہ احتجاج کی کیفیت جب طاری ہو نا, پھر کوئی پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کرتی ہے, کیا لوگوں کے اندر ایسی کوئی تحریک. اور میں آپ سے جو بات پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ خود احتجاج کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر کوئی تحریک موجود نہیں ہے. جس لیٹر کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, بالکل ٹھیک, کہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جناب ہمیں آپ اسٹیبلشمنٹس کے لیے مرے جا رہے ہیں, ہمیں حکومت سے بات کرنی چاہیے, اور پولیٹیکل لوگوں سے بات کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسی احتجاج یا احتجاجی تحریک طاری ہونے جا رہی ہے, اس لیے کہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے پولیٹیکل پارٹیز احتجاج, اس کے نا یہ مرلہ وار ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس میں آپ قوم کو اعتماد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی ایک جگہ اس پارٹی نے یہ لوگوں کا نام لیا ہے کہ لوگوں کے ایشوز کیا ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں, عوام کے مسائل, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلے گی تو کوئی تحریک نہیں چلنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی پارٹی کے لوگ تیار نہیں ہیں اور آپ احتجاج کے تمام آپشنز خود استعمال کر چکے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں لگتا کہ کوئی ایسی احتجاجی جو اس وقت اہمیت بڑھ رہی ہے پاکستان کی, وہ بھی تکلیف ہے بانی پی ٹی آئی کو نا, فوج کی, حکومت کی, اس کے میرا خیال ہے یہ پریشان ہو گئے, گھبرا گئے ہیں. وہ پریشان ہو گئے. جس طرح پرویز بشیر صاحب کہہ رہے ہیں, بات تو بالکل درست ہے کہ جب بھی کوئی غیر ملکی وفد پاکستان آ رہا ہوتا ہے, پاکستان کی ترقی کی بات ہو رہی ہوتی ہے, پاکستان کی معیشت مضبوط ہونے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, میں پاکستان کی بات کروں, کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کروں, میں پاکستان سب سے پہلے ہے, تو ہمیشہ بانی پی ٹی آئی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بے شک عمر اپنا صحیح کہہ رہے ہیں, درست فرمایا آپ نے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی یہ جو تحریک کا یہ اعلانات تک پہلے ہی ہوتے رہتے ہیں, اعلانات تک کہ اب محدود رہے گی, تحریک شریک نہ چلنی ہے نہ کوئی آگے بڑھنی ہے. اور ویسے بھی ان کے جو اس طرح کی جو تحریک ہے جس کو یہ احتجاجی تحریک کہتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ بہتری ہی اس میں خیر ہی نکلی ہے اس شہر میں سے, کیونکہ انہوں نے پہلے شروع میں آتے کہا پاکستان سری لنکا بن جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال کے ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے. لیکن اب دیکھیں انہوں نے کہا جناب جی کہ ترسیلات زر مت بھیجیں, اوورسیز پاکستانی بائیک آؤٹ کر دیں جناب یہاں پہ وہ تحریکیں, اور دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, 26% ترسیلات زر پر اس سال بڑھ گئی ہیں. 38 بلین ڈالر کی پاکستان میں تاریخی جو ہے نا وہ ریمیٹنسز اس بار آئی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, ٹیکسٹائل کے فگرز آئے ہیں کل 7% اس میں اضافہ ہوا پچھلے مالی سال میں. جو اوورال پاکستان کی ایکسپورٹ کی ہے وہ بھی اس دفعہ 30 بلین پلس سے ٹچ کرنے والی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ پاکستان دیکھیں ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ جو ہے کہ جہاں پر جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ جب اوپر جائے گا اکانومی میں, اور خاص طور 80% میٹنگ کا آپ نے خود ذکر کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف کرتے ہیں. ابھی بھی آج کی بھی 3-4 چیزیں دیکھ لیں, ٹیرف کمیشن کا انہوں نے اجلاس کیا ہے, باقی یہ پاور پہ بات کر رہے ہیں, اکانومی ہے بالکل ٹھیک. تو یہ ساری بجلی چوری پہ ترجیح ہے. اس گورنمنٹ کا فیس جو ہے وہ پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں ہے, اس گورنمنٹ کا جو فیس ہے, اس گورنمنٹ کی جو رخ ہے وہ ہے اکانومی کا مینج کرنا, اور اس کی طرف لگی ہوئی ہے.
पूरी तरह गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, अपना शहबाज शरीफ, उनकी टीम, हर बंदा जो है ना इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। ठीक। तो जब इकोनॉमी की तरफ यकसू है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी एहतजाज कर ले, कोई रोक ले, कोई पीछे कोई खींच ले, ये पीछे अब खींचने वाली बात आगे निकल गई। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए बना है इंशाल्लाह ताला, और यही इसका मुकद्दर है। बिल्कुल और जो भी किसी को मसला मसाइल है, कानून को उनको फेस करना चाहिए और कानून की ही जो है ना वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ना कोई पहले किसी तरह इस तरह रिहाई तहरीकों से बंदे रिहा हुए हैं और ना अब होने की। इस मामले में इख्तिलाफात भी उनके अंदर पाए जाते हैं। सर बड़ी इंपॉर्टेंट सही सर देखें ना किस मौके पे उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है सही, और किस मौके पे और वो सर एहतजाज सिर्फ क्या उनकी रिहाई है। बिल्कुल सलमान गनी साहब की बात दुरुस्त के अंदर भी एहतजाज के वजह से कोई कैफियत मौजूद नहीं है और नहीं, वो बचना चाह रहे हैं, लोग प्रवेल कर रहे हैं। हाँ, मौजू मैं अब दूसरा डिस्कस करना है, लेकिन महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी, ये सब ने खत लिखा है। हाँ, ये वो सब कह रहे हैं कि भाई ये ना असल पीटीआई तो फिर ये है जो ये कह रहे हैं कि आप जिस काम पे लगे हुए हैं, असल बात है हुकूमत से मुज़ाकरात करें। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे सुलह का हाथ बढ़ाया था और एग्जैक्टली ये फिक्र था कि अगर आपके लीडर को कोई प्रॉब्लम्स है जेल के अंदर या उनके मुकदमात का इशू है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि जो अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब, उन्होंने किस तरह रद्द-ए-अमल वहाँ पर जाहिर किया है। मैं समझता हूँ कि सियासी तर्ज-ए-अमल ही कारआमद होता है, नतीजा-खेज होता है। और अगर आप समझते हैं कि आप अपनी ज़ाती और सियासी आग का ईंधन पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स को बनाएंगे तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है। इससे आप मजबूत नहीं हो रहे, कमजोर हो रहे। सलमान गनी साहब एक कमेंट इस पे भी चाहिए, एक कमेंट चाहिए आपका इस पे भी कि पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत और अवाम की एक मुश्तरका जिम्मेदारी। देखें, ये पोलियो के हम खात्मे के करीब तक पहुँच गए थे, लेकिन अब फिर ये 63 जो मरीज और जो गालबन ज़्यादा पख्तूनख्वा के अंदर हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं, एक दो पंजाब और सिंध के अंदर भी रिकॉर्ड हुए हैं। इस हवाले से माजी के अंदर भी बड़े सारे इकदाम हुए हैं जिस स्पिरिट के मुताबिक पोलियो के खात्मे के लिए मुहिमात चलाई गई हैं। मैं समझता हूँ कि नतीजा खेज तब होंगी जब ये अमल जो है इसका तसलसल कायम। सर इसी में देखें कि जो है कि खैबर पख्तूनख्वा में 23 नमूने मनफी और 4 मुस्बत पाए गए, बलोचिस्तान में 17 मनफी और 3 मुस्बत नमूने रिपोर्ट हुए। तो वो आपकी बात है, मैं बिल्कुल मैं इसी में थोड़ा सा बस एक कमेंट लूंगा क्योंकि पेशावर मैं भी गया था एक दफ़ा प्रोग्राम करने, तो वहाँ की आवाम भी मकामी हुकूमत से यानी उनसे सवाल पूछ रही है कि वो वाली कैफियत नहीं जो माजी के अंदर एक हमारे कुछ मजहबी अनासर इसके खिलाफ मुहिमात चलाते रहे। अब वहाँ के लोग भी उनकी आंखें खुल चुकी हुई हैं और ये लोगों के लिए पीटीआई हुकूमत से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप कोई खिदमत करें, आप जिस तरह पंजाब में मरियम नवाज कर रही हैं के मुताबिक जिस तरह मुहिमात चलती रही हैं ये उसी तरह काम होना चाहिए। और हम तो इसके करीब तर यहाँ तो खात्मा हो गया था, अब ये जो 63 दोबारा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो जिम्मेदार अदारे हैं वो अपनी जो मुहिमात चला रहे हैं उसका तसलसल कायम रखें, यकीनन ये खत्म होगा। बिल्कुल ठीक है। परवेज बशीर, इसमें ये भी हमें सोचने की बात है, देखने की बात है कि इसके पीछे भी कोई साजिश भी साथ में लगती है, इसलिए कि जब टीमें काम कर रही होती है ना तो उनको टारगेट किया जाता है। ये बड़ी अजीब बात है कि आप आइंदा नस्ल को अपाहज और माजूर बनाना चाहते हैं। सर दुश्मन हर तरह से लड़ रहा है हमसे। ये बात आपने सही कर दी, ये दुश्मनी है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई ये आम बात नहीं है। ठीक। अच्छा सर, आज लाहौर में तो खुसूसन रिकॉर्ड बारिश हुई है, मुसलसल ही होती रही है। 180 कुदरती अमल है, हर साल होता है, इल्ज़ामात होते हैं। मैं आज का ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जब घर से निकला मेरा ख्याल था कि मैं ऑफिस तक नहीं पहुँच सकूँगा, लेकिन जब ज़िम्मेदारी का एहसास हो, मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर वज़ीर आला साहबा ने खुद इसमें मॉनिटर भी किया है, इकदाम की। और मुझे शहबाज शरीफ साहब याद आ गए, वो खुद निकला करते थे। लिहाजा जब उनके लॉन्ग बूट शूज बड़े एहसास हो तो यकीनन जिसका मजाक उड़ाते थे, मैं समझता हूँ ये बड़े अफसोस की बात है सर। ये जो हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे से बारिश का सर रिकॉर्ड बारिश हुई, माजी के अंदर इसकी मिसाल नहीं, लेकिन इस हवाले से इकदाम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर कायम रहना चाहिए, जो मुतलका अदारे हैं उन पर प्रेशर कायम रहेगा तो वो रिजल्ट जरूर देंगे। मैं परवेज बशीर साहब का कमेंट चाहूंगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब कृष्ण नगर में चले सर, बता दें इस्लामपुरा से। अच्छा, कृष्ण नगर में या पूरे लाहौर ओवरऑल के बाद वो कृष्ण नगर में अभी कुछ मसाइल हैं, बाकी हैं, लेकिन ये फर्क ये है कि पहले जो पानी जो है वो कई घंटे रहता था, अब जरा उसका दौरानिया जो है वो कम हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि उधर और तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन जब आपने वज़ीर आला पंजाब की बात की है तो वो जिस जगह पर, जिस मिशन पे, अगर आपका साफ सुथरा पंजाब है
یا آپ نے عید الاضحیٰ پہ آپ نے یہ قربانی کی جو علائشیں ہیں اس کو ختم کرنا ہے، یا کوئی بھی اور ایسا کوئی منصوبہ ہے، اس کے اوپر بڑی توجہ کرتی ہیں وہ، اور مانیٹرنگ بڑی سخت ہوتی ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا جب میں کرشن نگر سے آ رہا تھا تو گاڑیاں جو تھی 4-5 کھڑی تھیں واسا کی اور نکاسیات سے. بلال یاسین کو ہم نے دیکھا وہ فیلڈ میں، اور باقی بھی منسٹرز اور ایم پیز فیلڈ میں تھے. مطلب ان کی جو ہے مانیٹرنگ بڑی سخت ہے، اور وہ جو کہتی ہیں وہ کرتی بھی ہیں. صحیح. اور یہ اس میں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ تو دنیا میں جب اچانک بارش آ جائے، چاہے وہ امریکہ ہو، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 127 لوگ وہاں پہ بھی بہا کے لے گئے. وہ پانی رکتا نہیں ہے، پانی کبھی نہیں رکتا. یہ ہم بھارت کو بھی باور کروا رہے ہیں کہ پانی نہیں رکتا، تو تم جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو. تو پانی پہ اگر دیکھیں لوگوں نے تو جنگوں کی بات کی ہے، اور پاکستان اس حوالے سے یکسو ہے، اور ہمارے پانی پہ انہوں نے ڈیمز بنائے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک دن اشارتاً کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پھر آپ کے ڈیمز کہاں پر ہے، لہٰذا لاہور کے اندر پانی کا نکاس ہوا ہے صوبہ بھر کے اندر، اور یہ سلسلہ چونکہ ہر سال ہونا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ پہلے سے اپنے انتظامات کریں اور پانی کے نکاس کو یقینی بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. جبار چوہی صاحب آپ کا کمنٹ. میں عمر بھائی اپنا صبح جب بارش ہو رہی تھی اس وقت بھی میں باہر نکلا تھا سڑک پہ، اور میں گاڑی چلائی لاہور میں. اس وقت ذرا جب اتنی شدید تیز بارش تھی تو اس وقت پانی آپ کو نظر آ رہا تھا. جتنے جو ویژولز وغیرہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ اس وقت کے جب بارش ہو رہی تھی. جب بارش ہو رہی ہوتی تو ظاہر ہے اس وقت تو پانی جتنا پانی ڈرین ہو رہا ہوتا ہے اتنا پانی مزید ایڈ بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل بلیم اس وقت آپ کو کرنا چاہیے جرنلسٹکلی بھی اپنا یہ حقیقت بنتی ہے کہ اگر 5-6 گھنٹے گزر جائیں اور پانی نظر آیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم ابھی بھی ٹریول کر کے آئے ہیں، کسی سڑک پہ ہمیں پانی نظر نہیں آیا، بالکل ڈرائی ساری، اور ابھی بھی لوگ کام کر رہے ہیں سارے. تو یہ جب آپ سب کو پتہ ہے کہ جناب ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور یہاں پر مشینری متحرک ہے، ادارہ جو ہے واسا کا، LWMC کا، یہ پوری طرح روڈز پہ ہوتے ہیں، اور پرائم اور چیف منسٹر صاحب خود اس کو سارا مانیٹر بھی کرتی ہیں. تو یہ بالکل جو ہے نا میکنزم اس وقت لاہور میں موجود ہے، پنجاب میں بھی، باقی جگہوں پہ. تو آپ کو جو ہے نا اس وقت سارے پانی نظر نہیں آ رہا. بالکل. تو یہ سلمان صاحب نے رائٹلی کہا کہ میں سلمان صاحب کے کمنٹ، سلمان صاحب کیا کہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے؟ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین بھی فیلڈ میں موجود رہے، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احساس ہو تو رزلٹس ملتے ہیں، اداروں پہ پریشر ہوتا ہے. پریشر بھی اداروں پہ موجود تھا، جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ ساندہ میں یقیناً صورتحال مختلف ہوگی. نہیں سر، وہاں بھی پانی نکل گیا کہ بات یہ کہ یہ پریشر بھی موجود تھا، مانیٹرنگ بھی ہو رہی تھی، لہٰذا پانی بہت حد تک نکلا ہے. لیکن یہ انتظامات مسلسل رہنے چاہیے چونکہ بارشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہے. ابھی بارش ہے، اور اس کے علاوہ جو بارشوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. سر میں آپ سے ایک کمنٹ چاہوں گا، آپ سے سلمان غنی صاحب سے سر میں ایک کمنٹ چاہوں گا، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کے لانگ شوز بڑے مشہور، آپ نے کور کی تو وہ کر کے گئے ہیں. انہوں نے کام تو شہباز شریف صاحب نے بڑا بہترین کیا. میں آپ کو ایک دفعہ یاد کرواؤں کہ وہ پاکستان سے باہر تھے تو یہاں پر بارش ہوئی تھی تو وہاں سے وہ بیٹھ کے مانیٹرنگ کر رہے تھے، اور اداروں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے. وہ بارش کے پانی کے نہیں، وہ جب آپ دیکھیں کہ آپ تعلیم کے اوپر بھی دیکھ لیں، جب وہ نقل کی وہ بات آتی تھی تو وہ پھر صبح اٹھ بالکل ہر چیز میں جو ہے نا وہ پھر منبع. اور سر ایک چیز ویسے میرے ذہن میں آتی ہے، میں سلمان غنی صاحب سے بھی بات کروں گا کہ ہم سوچتے ہیں کہ جتنا شہباز شریف صاحب نے 2008 سے 2018 تک کروایا، یعنی ریکارڈ فلائی اوور، انڈر پاسز، جال بچھا دیا لاہور کو، انہوں نے واقعی وہ کہتے تھے نا پیرس بنائے. آئیڈیل صوبہ دیکھیں، انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں، وہ پنجاب کے صوبے کو گورنیبل کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے. دوسرے صوبوں کے عوام لاہور کی یا فیصل آباد کی، ملتان کی تعریف کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں اگر حکمرانوں پہ ذمہ داری کا احساس ہو تو یہ کام جو ہیں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ ان سے متعلقہ اداروں پہ پریشر رہنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جس طرح خارجہ پالیسی اور معیشت کو انہوں نے اٹھایا ہے وہ دیکھنے والی چیز. بالکل. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب، جبار چوہی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے گفتگو کی گئی. بارش کا آج بہت زیادہ ہوئی ہے لاہور میں، خصوصاً تو نکاسیات کے انتظامات کے سلسلے کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی. پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک منفی سیاست جو ہمیشہ ان کی روایت بن چکی ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.